السلام علیکم. کیوں کرنا اس پہ فخر ہو ہندوستان کو، شاہین فکر جس کا چھوئے آسمان کو، شاہین فکر جس کا چھوئے آسمان کو، وہ فکر فلسفے کا ہے بے تاج بادشاہ، اس نے یقین کی راہ دکھائی گمان کو، اس نے یقین کی راہ دکھائی گمان کو. آفاقیت و سوچ کی گہرائیوں میں ہے، حیرت میں غرق کر دیا اہل زمان کو، حیرت میں غرق کر دیا اہل زمان کو. ملت کو راہ راست پہ لانے کے واسطے تیکھا کیا ہے اس نے قلم کی زبان کو، تیکھا کیا ہے اس نے قلم کی زبان کو. اس کی خودی مرضی مولا خرید لی، تاثیر مل گئی ہے دعا کی زبان کو، تاثیر مل گئی ہے دعا کی زبان کو. غفلت کی نیند سے کیا بیدار یوں ہمیں، کیسے بھلا سکیں گے ہم اس مہربان کو، کیسے بھلا سکیں گے ہم اس مہربان کو. کیوں کرنا اس پہ فخر ہو ہندوستان کو، شاہین فکر جس کا چھوئے آسمان کو، شاہین فکر جس کا چھوئے آسمان کو. شکریہ. آپ جانتے ہی ہیں محمد اشفاق احمد صاحب اس ملی ماڈل اسکول منتظمہ کمیٹی کے صدر بھی ہیں، اور آپ مرکز میں شعبہ تعلیم کے سیکریٹری ہیں، اور کافی تعلیمی تجربہ ہے. ہمارے ملی ماڈل اسکول کو بھی گزشتہ 10-15 سال سے برابر ان کی رہنمائی میں یہ اسکول ترقی کرتا جا رہا ہے. میں دعوت دیتا ہوں محمد اشفاق احمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے کے صدر جناب ڈاکٹر سید عبدالباری شبنم سبحانی صاحب، صدر ادارہ ادب اسلامی و مینیجر اقرا درسگاہ اسلامی فیض آباد ہائی اسکول و جونیئر کالج، منتظمہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب شبیبی صاحب، پرنسپل صاحبہ، معلمات بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ آج علامہ اقبال کی زندگی، ان کے حالات، شاعری کو سننے، سمجھنے
کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے اندر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی تھی کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی، مشاعروں میں جو ہے وہ سنانے لگے، صرف 16 سال۔ ویسے تو اسکولی زمانے میں بھی کچھ اشعار وہ کہا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ شاعری اور ایک مشاعرے میں انہوں نے جو پڑھا نالے یتیم، یہ ایک نظم جو ہے وہاں سنائی اور وہیں سے ان کو بہت شہرت ملی۔ علامہ اقبال کے دل میں ایک درد مند دل تھا اور ان کی پوری شاعری میں وہ درد مندی جھلکتی ہے۔ مسلمانوں کو وہ ترقی پر اور بلندی پر دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر وہی اعلیٰ کردار پیدا ہو جو شروع کے زمانے میں تھا۔ پوری نظموں میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی۔ ان کی اردو میں جو مجموعہ کلام ہے جس کو دیوان کہا جاتا ہے، اردو کے جو مجموعہ کلام ہیں، اس کو آپ جو اردو پڑھنے والے بچے ہیں، بڑی جماعت کے بچے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علامہ اقبال کے دل میں ایک درد مند دل تھا۔ لاہور میں وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ بڑا خستہ پرانا مکان، کرایہ بھی بہت، 250 روپیے اس زمانے کے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیا ایسے مکان میں آپ رہتے، کبھی کبھی جو ہے وہ کبھی بھی ڈر ہے کہ وہ گر جائے گا۔ تو اقبال نے کہا کہ ہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میری دعاؤں سے یہ مکان بچا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے، اور اگر یہ مکان اور اسی پر اس کے بال بچوں کی، اس کے کرائے پر ہی اس کے بال بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اگر میں چھوڑ دوں گا تو وہ بیوہ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اس لیے اس خستہ مکان میں رہنا اور زیادہ کرایہ دے کر رہنا انہوں نے گوارا کیا۔ انسانیت کے لیے ایک ایسا درد ان کے دل میں تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ وہ اپنے استاد کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، جن کا نام بھی آپ نے سنا، مولوی میر حسن۔ تو جب انگریز حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا، سر ایک اعزاز اور بڑا اونچا وہ تھا خطاب، تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو کہا گیا کہ بھئی کیوں نہیں آپ قبول کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو میرے استاد ہیں ان کو شمس العلماء کا خطاب دو، تب میں یہ خطاب قبول کروں گا۔ تو کہا گیا کہ بھئی ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو کیسے دے دیں ہم شمس العلماء کا خطاب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود ان کی زندہ تصنیف ہوں، انہی کی وجہ سے جو ہے میں نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔ غرض اقبال کی زندگی کے اور بھی گوشے آپ پڑھیں گے۔ جناب صدر محترم ڈاکٹر عبدالباری صاحب، معزز سیکریٹری صاحب، پرنسپل و وائس پرنسپل صاحبہ، تمام معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ اقبال کی 135ویں یوم ولادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے میں بے حد خوشی محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ برصغیر ہند و پاک کی مایہ نار ہستی، باعث افتخار اور باعث فخر ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت تھی، جسے چند الفاظ اور چند لمحوں میں سمیٹ پانا ممکن نہیں۔ کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ واقعی اقبال جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنی فکر، اپنی نظریات اور اپنے علم کی ایسی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جن کے غبار راہ پر چل کر ہم نہ صرف فیض یاب ہوتے ہیں بلکہ اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کے لیے مشعل راہ تلاشتے ہیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ حضرات، اب اور ایک نظم
پیش کی جائے گی چینو عرب ہمارا، جس کا عنوان ہے. یہ آسیہ یاددہم اور ان کے ساتھی، عزیزہ آسیہ اور ان کے ساتھی تشریف لائیں.